السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل. ایک نئے ولاگ کے ساتھ, اور امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زمان میں رکھے. پیدل واک کر کے اب یہ میری خود حالت دیکھ لیں. یہاں پہ ذرا سانس لینے کے لیے بیٹھ گیا. یہ آپ کو ایک چیز دکھا دوں, یہ کھڈا کس مقصد کے لیے بنایا یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. کیونکہ یہ آپ دیکھ لیں, یہ نالا انہوں نے یہ پکا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ اس میں ابھی کام رہتا ہے. آپ خود دیکھیں یہ وہاں پہ, آپ یہ میرے پیچھے ٹریکٹر بھی دیکھ رہے ہوں گے, ہل چل رہا ہے. کیونکہ اس سے پہلے بارشوں کی وجہ سے کسی کو کاشتکاری کا موقع ہی نہیں ملا. زمین لوگوں کی ویسی پڑی ہوئی تھی. ہل چلاؤ دوسرے دن بارش, ہل چلاؤ دوسرے دن بارش. تو یہ پچھلا تو 1.5 مہینہ ہے وہ تو یہ بارشوں میں ہی گزر گیا. تو لوگوں کو کاشتکاری کا کوئی موقع ہی نہیں ملا. تو یہاں پہ آج تقریباً یہ ہفتہ ہو گیا بارش نہیں ہوئی. تو اس وجہ سے لوگوں کو موقع ملا. لوگوں کی وہ زمینیں وہ تر تھی, تو انہوں نے کہا کہ اس چیز کا فائدہ حاصل کرنا چاہیے. ٹریکٹر لگے ہوئے. صبح میں گیا تھا کھیتوں کی طرف, وہاں پہ بھی تقریباً کوئی ایسی زمین ہی تھی جو خالی ہو, وہاں ٹریکٹر نہ چل رہا ہو. لوگ لگے ہوئے تھے کہ دڑا دڑ. بارشوں کا کوئی پتہ نہیں, کوئی فصل ہم کاشت کر لیں. کاپی رائٹ کا کلیم ہی نہ آ جائے, لیکن میری بھی مجبوری ہے. یہ جو زمین تیار ہو رہی ہے یہ گاجر کی فصل کے لیے ریڈی ہو رہی ہے. یہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں. وہاں میرے پیچھے جو ٹریکٹر چل رہا ہے وہ کیاریاں بنا رہے ہیں, تو مطلب گاجر کی فصل. لیکن اس ولاگنگ کے چکر میں نا میری اچھی خاصی واک ہو جاتی ہے, اس کا مجھے بڑا فائدہ بھی ہوتا ہے. اور جو میری چربی تھی ایکسٹرا وہ اسی چکر میں میری پگھل گئی. اور باقی چینل کے حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں. میری ویڈیوز اتنی خاص نہیں ہوتی, یہ گاؤں کی سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. کبھی کدھر نکل جاتا ہوں, کبھی کدھر نکل جاتا ہوں. اور شکر الحمدللہ ایسی کوئی ویڈیو نہیں بنائی جس سے کسی انسان کی تذلیل ہو, کسی کو برا بلا کہا ہو, یا کسی کے خلاف بنائی ہو. ہاں جو چیز غلط ہے وہ میں نے اس چیز کو بالکل کہا ہے کہ یہ غلط ہے. جو چیز ٹھیک ہے اس کو میں نے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن کسی کے خلاف آج تک ویڈیو نہیں بنائی, شکر الحمدللہ. اور نیکسٹ بھی کوشش کروں گا کہ کوئی ایسی ویڈیو نہ بناؤں جس میں مجھے کومنٹ میں لوگ برا بلا کہیں, مجھے تانے وغیرہ دیں. یا اکثر آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر کوئی ویڈیو اس طرح کی بناتا ہے تو نیچے اچھی خاصی گالیاں بھی پڑتی ہے. کومنٹ آپ بھی پڑھتے ہوں گے کسی ویڈیوز پہ. اگر کوئی ویڈیو ایسی ہو تو اس پہ اچھی خاصی کلاس لگتی ہے. پاکستانی عوام تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے نا, ایک دفعہ پیچھے پڑ جائے تو وہ پھر معافی منگوانے تک کی جان چھوڑتی ہے. تو یہ میں نے شارٹ کٹ رستہ لیا. اب مغرب ہونے والی ہے, تو یہ مسجد ہے, یہاں تک میں نے آنا تھا. اور یہ مجھے یہ 4تھا سال چل رہا ہے میرے ولاگنگ کا, میرے چینل کا. لیکن چینل کے حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی اپنی وہ کہتے ہیں نا لائکس کے لیے یا سبسکرائبر کے لیے میں نے اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں بہت حاجی ثناء اللہ ہوں, میں ایک گناہ گار انسان ہوں. لیکن شکر الحمدللہ اچھے برے کی تمیز ہے کہ لوگ میری ویڈیو نکال کے میری فیملی کو نہ دکھائے کہ یہ آپ لوگوں کا بیٹا یہ کیا کر رہا ہے. آپ لوگوں نے اگر پھر گھر والے مجھے کہیں گے کہ آپ کو اتنا پڑھانے کا لکھانے کا کیا فائدہ اگر اس طرح کی ویڈیوز آپ نے بنانی ہے. تو ولاگنگ کریں, ویڈیوز بنائیں, اور میں خود بھی بناتا ہوں. لیکن ذرا کہتے ہیں نا دائرے میں رہ کے. یہاں سے یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ ہمارا بچپن گزرا. یہ آپ دیکھ لیں, یہ زرعی فارم ہے. یہاں میرے دادا جی نے 40 سال جاب کی ہے. کتنی 40 سال, مرتے دم تک وہ یہاں پہ ہی تھے. سن 2013 میں ان کی ڈیتھ ہوئی. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور جتنے بھی مسلمان فوت ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے اگلی منزل آسان کرے. یہ مسجد ہے, یہ جو بنائی گئی تھی پہلے سے. دراصل یہ جو اندر کام کرتے تھے پرانے, تو ان کے لیے یہ مسجد بنائی گئی تھی تاکہ لوگ یہاں پہ
یا کام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ نماز پڑھیں. یہ اسپیکر بھی ابھی لگوائے ہیں انہوں نے, اور ابھی یہ تالا لگا ہوا ہے اسپیکروں کی وجہ سے تاکہ لوگ اس کو غلط استعمال نہ کریں. اور یہ جگہ بھی میری فیوریٹ ہے. ویڈیو میں شاید آپ لوگوں کو کلیئر نہ نظر نہ آئے, اندھیرا ہو, لیکن آپ کو دیکھ لو کتنی گھنی چھاؤں ہیں درختوں کی. ہماری پیدائش سے پہلے یہاں پہ ٹیوب ویل ہوا کرتا تھا, وہ پھر ختم ہوا. پھر یہ ٹیوب ویل تھا, اس میں بھی ہم بڑے نہائے. یہ تقریباً سن 2003 4 5 کی بات ہے. تو یہاں پہ ہم نہانے آتے تھے. تو یہاں پہ یہ کچھ پرانی یادیں ہیں. پھر اس کے بعد اس کو بند کر کے ٹیوب ویل جو ہے وہ اندر لے گئی حویلی میں, اور اب باہر کچھ بھی نہیں ہے. وہ ہمارے گھر. یہ ٹرانسفارمر لگا ہوا تھا یہاں پہ, وہ ایک دو دفعہ چوروں نے اتارا. ایک دفعہ تو لے گئے تھے, ایک دفعہ لے جانے میں ناکام رہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر ہے اس کو اندر شفٹ کر دیں. تو وہ پھر اندر انہوں نے شفٹ کر دیا حویلی کے پاس, تاکہ اس چیز سے بچا جا سکے. ہماری اپنی کھیتوں میں وہاں پہ 5 6 سال ہم کھپتے رہے کہ کسی طرح ہمارا ٹرانسفارمر لگ جائے, میٹر لگ جائے, کیونکہ ڈیزل والے ہم ٹیوب ویل چلا کے بہت تنگ آ چکے تھے. تو جب اللہ تعالیٰ نے وہ ٹرانسفارمر لگوایا, میٹر لگا, اس کے بعد چوکی دار بھی رکھا ہوا تھا صرف اس چیز کے لیے تاکہ وہ ٹرانسفارمر کو کوئی لے نہ جائے. وہ ویرانے میں ہے, وہاں آس پاس تو کوئی بھی نہیں ہے. یہاں تو پھر بھی لوگوں کا آنا جانا گزرنا ہوتا ہے, اس کے باوجود بھی یہاں پہ یہ چیز ہوئی ہے. تو وہاں پہ ہماری جو ٹرانسفارمر وہ 2 دفعہ چوری ہو چکا ہے. وہ ہم نے ویسے ویلڈ کیا ہوا تھا اوپر کھمبے کے ساتھ, لیکن وہ کیا کرتے تھے, وہ کھول کے اندر جو کوائل وغیرہ ہوتی ہے, جو اندر وہ تیل وغیرہ ہوتا ہے, وہ اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے, تو وہ لے کے چلے جاتے تھے. تو 2 دفعہ چوری ہوئی, اور تیسری دفعہ ابھی تک بچا ہوا ہے. اب تو کوئی چوکی دار بھی نہیں ہے, کوئی نگرانی میں نہیں کرتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے بچایا ہوا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس طرح ہی بچائے. ایک ولاگ تھا چھوٹا سا, اور مغرب کی اذانیں ہونے والی ہے, تو اس لیے میں اپنے آج کے ولاگ کا اختتام ادھر ہی کرتا ہوں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.